اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو اور یہاں موجود سبھی حاضرین اور سامعین کو عقیدت بھرا، محبت بھرا، رحمت بھرا میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں شائستہ شہزاد، ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ایک خاص موقع ہے، اس سحری ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ سکون رمضان کی یہ جو خاص نشریات ہوتی ہیں سحری کے وقت میں، شائستہ میری بہن، ہم بہت سے موضوعات کو لے کر چلے ہیں۔ آج ایک خاص موقع ہے اور جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس وقت اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کرنا تھا، اس بات کے بارے میں بتانا تھا کہ تم اگر تعداد میں کم بھی ہو، تم اگر گنتی میں کم بھی ہو، یہ میں آپ لوگوں سے جوڑوں گا اس واقعے کو، اگر تم بے یار و مددگار بھی ہو، بغیر کسی ساز و سامان کے بھی ہو، لیکن اگر اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ اپنی جو مدد ہے، جو نصرت ہے، وہ ملائکہ کے ذریعے بھیجتا ہے اور وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر تو آج ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ۔ جی آج 17واں روزہ، اور اگر اس کے اسلامی تاریخی پس منظر پر جاتے ہیں تو انتہائی اہم ہے غزوہ بدر کی ہم آج ذکر کریں گے۔ اس پورے واقعے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میں اور بلال مل کر ایک بار سمیٹیں اور ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے تازہ کریں۔ جس طریقے سے یہ بیٹل ہوئی، بیٹل آف بدر، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے اندر بہت سے لیسنز بھی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان اگر پختہ ہے، یقین اگر محکم ہے، تو خداوند آپ کو نظر آتا ہے کہ ملائکہ بھیجتا ہے زمین پر۔ ہم سنتے ہیں نا کہ معجزہ ہو گیا، تو پھر معجزاتی فتح ہوتی کیسے ہے وہ رب تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہے۔ تو اب ہم اللہ کے حکم سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی 17ویں سحری کی یہ ٹرانسمیشن، جس میں ہم آج ایک ایسے دن کو یاد کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ کا ایک حصہ یا باب نہیں ہے، بلکہ ایمان کی وہ روشنی ہے جس نے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو واضح کر دیا تھا، الگ الگ کر دیا تھا، تفریق ہو گئی تھی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ ہے کیا۔ تو 17 رمضان 2 ہجری کی یہ صبح تھی جس کی بات ہم آج کریں گے۔ صحرا کی ریت اس وقت تپ رہی تھی، آسمان جیسے گواہ تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے، آج کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا، اور پھر یہ ایک تاریخ کا ایسا باب بنے گا جس کو رہتی دنیا تک ہم یاد کریں گے۔ تو ہوا یہ تھا کہ رمضان کا یہی مہینہ، روزے کی حالت میں سب مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے نکلنے والے چند 100 لوگ جو کہ ایسے لشکر کے مقابلان کھڑے ہوئے جو تعداد، اسلحے، گھوڑوں میں ہر لحاظ سے کئی گنا زیادہ تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے سامنے مٹھی بھر لوگ، چند 100 لوگ کیسے کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ ان کو اللہ پر یقین تھا، ان کو پتا تھا کہ اگر ہماری دل میں اللہ کا ڈر، خوف ہے، محبت ہے، ایمان کی طاقت زندہ ہے، تو ہمارے سامنے آ کے کوئی بھی دنیا کی طاقت کھڑی ہو جائے، ہمیں فتح ہوگی، ہمیں نصرت ہوگی۔ تو یہی ذکر بلال آج ہم کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ یہاں سے آگے آپ بڑے اللہ رب العزت نے فرمائے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد بے شک قریب ہے جو فتح دلائے گی تمہیں۔ اسی سے آغاز کریں گے گفتگو کا۔ ہماری بڑی پیاری مہمان بھی ہمارے ساتھ خوبصورت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں شائستہ میری بہن کہ ہم جب آغاز کرتے ہیں تو عشاق کمیونٹی سے ہمارا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، اور ہماری جو مہمان ہیں وہ بھی عشاق کمیونٹی کی ممبر ہیں، اس کمیٹی کے اندر، اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم حمد باری تعالیٰ سے پوری محفل کا آغاز کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ میں جا کر آغاز آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے ہم جن شخصیات کو بلاتے ہیں ان کا عشق ہونا بڑا ضروری ہے آقا سے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہماری پیاری بہن موجود ہیں شکیلہ پروین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا پروگرام سے پہلے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھ سے پوچھا، بھائی میں نے یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی میرے دل میں ایک جو ہے خواہش ہے کہ میں یہ بھی پڑھوں، مدینے کا ذکر بھی کروں۔ تو ماشاءاللہ میری بہن، میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا آج ذکر ہونے جا رہا ہے، اور ہر دن اس بات کا ذکر ہوا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی جو نصرت ہے، جو مدد ہے وہ قریب ہے۔ اور کس طرح سے قریب ہے؟ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ 2 ہجری ہے اور 17واں روزہ ہے۔ اس دن کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا معجزات ہوئے، وہ سب بتائیں گے۔ پہلے جس رب نے معجزات کی ہیں اس رب کا ذکر ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے میرے مولا مولا مولا، 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 اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا. اور ہم تمام مسلمین کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ بات اتنی پیاری، برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے، ایک بار ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا. بیٹھا نبی کے در پہ جس دم ہو جاگے، بیٹھا نبی کے در پہ جس دم ہو جاگے، اس دم سے پناہ دے، اس دم سے پناہ دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا. ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ، سبحان بہت ہی اللہ، خوبصورت سبحان ماشاءاللہ. اللہ. میری بہن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ آج غزوہ بدر کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن 17ویں سحری ہے، پھر کل کے دن روزہ ہونا ہے 17واں. انشاءاللہ آج ایک اور معاملہ ہے. 2 ہجری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی نصرت بھیجنی ہے ملائکہ کے ذریعے. ایک اور غمگین یہ دن ہے 58 ہجری کو جب ہم پہنچتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا وصال ہے. اور یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جن سے رسول اللہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور بڑا عرصہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا. بڑی ساری روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہیں. تو ان کی وصال کی بھی آج جو ہے وہ گھڑیاں آ چکی ہیں. 58ویں ہجری کے اندر وصال فرمایا. اور یہ وہ زوجہ ہیں
جن کے اوپر بڑا کڑا وقت بھی آیا رسول اللہ کے وصال کے بعد، بڑی مشقت، بڑی چیزیں، بڑے معاملات تھے، ان کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے اور ان کا بھی تذکرہ کریں گے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کون کون سے اہم پہلو تھے، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کیسے گزاری۔ بڑا ایک دلچسپ سا واقعہ بھی ہے، وہ بھی ہم جب علماء کرام آئیں گے تو اس وقت رکھیں گے۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا، میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ آج یہ دونوں جو ہے اگر آپ کے بھی سوالات ہوں اور آپ گفتگو کرنا چاہیں ان دونوں موضوعات کے حوالے سے تو ہماری تمام لائنز ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور کھلی ہوئی ہیں، چاہے وہ ہماری ٹیلی فون لائنز ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، آپ کسی بھی طریقے سے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے یا عائشہ کے وصال کے حوالے سے۔ آپ کے ذہن میں ان واقعات سے متعلق یا کچھ الجھنے، کچھ خلفشار ہوتے ہیں ذہنوں میں، اگر ان کی کلیئرٹی چاہتے ہو تو مفتیان کرام انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے اگلے سیگمنٹس میں، تو آپ ہم سے وہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی بلال، بالکل ایسا ہی ہے، ہم آگے بھی بڑھیں گے اور جب ذکر خدا کا ہوا ہے تو خدا کی محبوب ترین ہستی کا ذکر ہونا بھی لازم و ملزوم ہے، اور میں چاہوں گا کہ شکیلہ یہاں پر میری بہن موجود ہیں، تو شکیلہ آپ کو ہی یہ سعادت موصول ہو رہی ہے، نصیب ہو رہی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت بھرا نذرانہ پیش کیا جائے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ذرا سارے بولو نا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ذرا سارے بولو نا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، ہاں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، ہاں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ہاں آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، میرے پیارے آقا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عقیدت بھرا نذرانہ ہوتا ہے جو مقبول ترین نذرانہ ہے بارگاہ رسالت میں، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے یہ بات کہ مدینے کی جو تڑپ ہے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت سے بس یہ دعا ہے
کہ ہمیں اور آپ سب کو جو ہے وہ مدینے کا بھی دیدار ہو، اور کیا پتہ اس رمضان ٹرانسمیشن کے آخر میں ہی دیدار ہو جائے۔ بہرحال میری بہن، جو ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، اس پر جو آپ گفتگو فرما رہی تھی، میں چاہوں گا اس کو دوبارہ سے تسلسل باندھا جائے۔ غزوہ بدر کے بارے میں بڑی ساری روایات ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اگر آج یہ 313 ہار گئے تو اگر مارے گئے، ہار گئے، روایات میں آتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، تو تیرا نام لینے والا اس قرۂ عرش پر کوئی موجود نہیں۔ مطلب ایک نبی، محبوب ترین نبی، اور ان کی دعا اور ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا اللہ رب العزت سے کہ پتہ ہے کہ 313، یہ بھی پتہ ہے کہ کل ایمان ہے، پتہ یہ بھی کہ عقیدہ توحید پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی دعا کریں تو دعا کی اہمیت دیکھیں۔ اس کے بعد دعا کے بعد ہوتا کیا ہے وہ مجھے آپ جو ہے وہ ہمارے ویورز کو بھی بتائیں گی کہ کس خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے پورے غزوہ بدر کو، پورا میں کہتا ہوں اس کے اندر انگلش کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کیا۔ پورا ایک ڈیکوریشن تھا کہ کہاں سے کون سا ملائکہ آئے گا، کہاں سے کیا ہوگا، کس کی تلوار چلے گی تو ایک ضرب لگے گی اور پوری گردن اڑ جائے گی۔ خوبصورت جس طرح سے بلال بیان کر رہے ہیں کہ وہ 313 جانثار ایمان، انہوں نے جو مثال قائم کی اللہ کی نصرت سے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ظاہر ہے جو مقبول ہو گئی۔ تو جب یہ پورا سینیریو تھا، دوسری طرف 1000 کا لشکر اور اس طرف 313 جانثار، وسائل کم مگر جذبہ ایمانی اس جیسا جذبہ دوسری طرف تو نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اگر اس جذبہ ایمانی کی بات کریں تو سہارا ان کے پاس کوئی نہیں تھا کہ اگر وہ ریلائی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس گھوڑے اتنے ہیں یا پھر مال اتنا ہے، کچھ بھی نہیں نا، وہ تو نہتے ہیں نا۔ ان کے پاس جو آرمز تھے نا، جو اسلحہ تھا، وہ ان کا دین تھا، صرف اور صرف وہی تھا، کوئی دنیاوی طاقت نہیں۔ تو اللہ کا حکم آتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان پہلی بار کفار کے سامنے ایک ایسے حقیقی مارکے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو یوم الفرقان کہلاتا ہے، فرق کرنے کا دن کہلاتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا دن۔ تو اس لیے بھی یہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہم غزوہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرق ہوتا کیسے ہے۔ آپ اگر دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ حق پہ نہیں ہے، تو آپ اس کے سامنے ڈٹ جائیں۔ اس میں صرف ایک یہ مثال، اور آگے بڑھ کر جب ہم کربلا کی مثال لیتے ہیں تو وہ بھی اسی کا تسلسل ہے نا، کہ آپ کلمہ حق کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نہیں دیکھا کہ میرا فیملی ہے، میرا خاندان ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میرے بچے ہیں۔ واقعات میں مواصلات آپ نے بڑی اچھی طریقے سے جوڑی ہے، اسی کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اس کو تھوڑا سا ایپیسوڈز میں بریکس میں بتانا پڑے گا کیونکہ بریک کا وقت بھی قریب ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذرا سے اس طرف بھی آؤں گا، آپ نے بڑا خوبصورتی سے اس پورے جملے کو جوڑا ہے، میں قربان جاؤں اپنی بہن آپ کی اس خوبصورت جملوں پر۔ جس طرح آپ نے کہا غزوہ بدر کی بات کی تو کفار مشرکین تنگ کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ مدینہ ہجرت ہو چکی تھی، 2 سال ہو چکے ہیں، ہجرت کے دوسرے سال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ رب العزت فرما رہا بھائی کے ذریعے یا پھر جو معاملات ہیں، صبر کیجئے اے نبی، صبر کیجئے اے نبی، صبر کیجئے۔ صبر کے بعد ایک دم سے کہا کہ اب ہوگا جہاد، قتال۔ تو پھر پہلا یہ معرکہ ہے، اس معرکے کے اندر کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی مدد ہے، چیزیں ہیں۔ اب ہمارے علماء کرام بھی پہنچ چکے ہیں، اسٹوڈیوز کا رخ کرنا شروع کر دیا، مائک وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں، ان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی آگے۔ تو یہ جو قصے ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں انہی سے سنیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی درخواست کریں، کیونکہ مدینے کی طرف تو آپ کے دل میں بھی ہے۔ ابھی جو ریکویسٹ مجھے کی تھی میری ٹیم نے، وہ بتائے گا دوبارہ سے، وہی ہم اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہے، وہ جو نعت تھی آپ نے اگر اس کا نام سنا ہو تو وہ آپ بتا دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے میری بہن کہ مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے اور مدینے سے متصل کوئی نعت جس میں نام ہو، تڑپ ہو، تو بس میری تڑپ یہ ہے کہ مدینے کا ذکر سنوں میں بار بار۔ چلیں بات مدینے کی ہو رہی، لیکن اماں عائشہ کا بھی دن تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ اماں عائشہ کے حوالے سے بسم اللہ، کیونکہ آج کا دن بڑا ہے اور پھر ان کے توسط سے ہم مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ کی ساری جو ازواج ہیں وہ ہمارے لیے والدہ محترمہ کے برابر ہیں۔ اماں عائشہ کا جو ہے وہ وصال ہے، اس سے متصل کچھ میں یقیناً آپ کی فرمائش کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عائشہ کا دن ہے تو اس حوالے سے پیش کروں گی۔ اے رحمت دو عالم سلطان انبیاء کے، ہم کو بھی بخشوا دو صدقے میں آئے اللہ اکبر کے، اے رحمت دو عالم
माशाअल्लाह। जन्नत में जा रहे हैं सब उम्मती तुम्हारे, जन्नत में जा रहे हैं सब उम्मती तुम्हारे, हम एक तरफ खड़े हैं बेआस बेसहारे, हम पे भीख नजर हो महबूब तुम खुदा के, हम पे भीख नजर हो महबूब तुम खुदा के, हमको भी बख्शवा दो सदक़े में आयशा के।